اپنے اعمال کو سیدھا کر لو، اپنے اعمال کو درست کر لو، اللہ دنیا کی زندگی تمہاری جیسی چاہو گے ویسی بنا دے گا۔ ہر بندہ امن چاہتا ہے، ہر بندہ خوشحالی چاہتا ہے، ہر بندہ سکون چاہتا ہے، ہر بندہ مال و دولت چاہتا ہے، ہر بندہ رزق حلال چاہتا ہے، ہر بندہ سکون کی نیند چاہتا ہے، آرام چاہتا ہے، نیک اولاد چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بس اپنے اعمال کو درست کر لے، اے بندے دامن پھیلا کے بیٹھ جا، جھولی پھیلا جا، اے میرا بندہ جو جو تیری ضرورتیں ہیں میں بغیر کہے تیری جھولی میں عطا کرتا جاؤں گا، لیکن عمل سے اچھے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ خبردار شیطان کے رستے پہ نہ چلنا، جوئے کے اڈے پہ بیٹھ کر یوں نہ کہنا اللہ میرے حالات درست کر دے، جوا ہار کے تاش کھیل کے لوڈو کھیل کے سنوکروں کے اڈے پہ بیٹھ کے کہہ رہے اللہ کرم فرما دے۔ اے ظالم، اگر میں ایسی جگہوں پہ کرم فرمانے لگ گیا تو مسجدوں کے اندر کرم کون کرے گا؟ 15-20 دن ہوئے ورلڈ کپ پاکستان کے اندر نہیں، میرے عزیزوں پوری دنیا کے کھلاڑی آئے ہوئے تھے، انڈیا کے اندر ورلڈ کپ ہوا، کون ہارا کون جیتا، لیکن ایمانداری سے بتاؤ سکھوں کے غیور مسلمانوں، کتنوں کے گھر داؤ پہ لگ گئے، کتنوں کی دکانیں داؤ پہ لگ گئی، کتنی گھر والیوں کی چڑیاں اتری، کتنے گھر سے بے گھر ہو گئے، کتنی لوگ اللہ اکبر لاوارث ہو گئے، کتنے مکانوں والے کرائے کے مکان پہ آ گئے۔ کپ کون لے گیا، مین آف دی میچ کون لے گیا، اوور میں وکٹیں کون گرا دیا، سنچری کون کر گیا، لیکن تیرے میرے گھر کو اجاڑ کے چلا گیا ہے۔ جن نوجوانوں کے ساتھ فرشتے چلنے چاہیے تھے ان نوجوانوں کے ساتھ شکاری کتے چل رہے ہیں، خرگوش کا شکار کرتے ہیں، اگلے دن خرگوش جڑا کر کتا پیچھے توڑتے ہیں، کیا اس کے اندر جان نہیں ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، ادھر کتا چیر پھاڑ کر کے رکھ دیتا ہے، قیامت کے دن تجھے اس خرگوش کی جان کا بھی جواب اللہ کو دینا پڑے گا۔ تیرے شوق ہے نا؟ ادھر کوئی میرا عزیزوں مداری کر کے بیٹھا ہے، ڈگڈگی بجا رہا ہے، باندر کو کہہ رہا ہے دفتر میں کیسے جائے گا، سسرال کیسے جائے گا، باندر کو کہہ رہا ہے اگر تجھے گاڑی مل گئی تو کیسے، اگر تیرے پاس کیسے پیسہ آ گیا تو کیا کرے گا؟ اے صلاحیتوں والے انسان، اللہ نے تجھے کتنے صلاحیتوں کا مالک بنایا، لیکن تو نے اپنے صلاحیتوں کو غلط راستے پہ استعمال کیا۔ جانوروں باندروں کو تو گھر جانے کا سلیقہ بتلا دیا، اپنی نسل کو میرا عزیز ہو ماں باپ کے سامنے کھڑے ہونے کا طریقہ ہی آج تک نہ بتلا سکا ہے۔ پتا تیری صلاحیت کہاں گئی؟ جانوروں کے اوپر۔ کتے کو کہہ رہا شیک ہینڈ کرو، کتے کو کہہ رہا ہاتھ ملاؤ، اللہ اکبر، کتا میں تیرے سے مالک سے ہاتھ ملا رہا ہے اور بیٹا عدالت کے اندر تجھے کٹارے میں کھڑا کر کے اپنا حق طلب کر رہا ہے۔ چھت کے اوپر کبوتروں کا ڈربہ بنا ہوا، گھر کے اندر میرے عزیزوں پالتو جانوروں کا ڈربہ بنا ہوا، کمرے کے اندر ماں باپ کو گھسنے کی اجازت نہیں، کہتا اللہ تو میرے پہ کرم فرما دے۔ باپ سکھوں کے اندر ریڑی لگا رہا ہے، یہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہر ہفتے 15-15 ہزار کا ہوٹلوں پہ کھانا کھا کے آ رہا ہے، باپ کو دوائی کے پیسے دیتے، 4 جھڑکیاں دیتا ہے، دوستوں کو کہتا ہے یار تو اپنی مرضی کی شے منگوا لے، رب کعبہ کی قسم ہے جتنا ساری رات باپ کھانستا رہے گا تجھے ایک ایک کھنگورے کا باپ کی قیامت دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ مولانا موبائل کھول کے دیکھ لو، کفر کے فتوے کتنے عزیز لگا رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ یوں کیوں کر دیا، مائک سیدھا کیوں تھا الٹا کیوں کر دیا، ٹانگ اوپر کیوں کر دی ٹانگ نیچے کیوں کر دی، یہ جوتا پہلے کیوں پہن لیا، باتھ روم میں کیوں چلا گیا، میرے عزیزوں اللہ اکبر، کھڑے ہو کے سلام کیوں پڑھ لیا، بیٹھ کے کیوں کر لیا، ہاتھ کیوں ملا لیا، ہاتھ اوپر نیچے کیوں کر لیا، میرے عزیزوں فقہ کی لڑائی کرتے رہو گے، سیرت محمد مصطفیٰ آپ کو مجھے کون سنائے گا؟ ائمہ اربعہ اللہ ان کا بھلا کرے، انہوں نے دین کا نچوڑ کر کے امت کے سامنے امت کی اصلاح کے لیے، اس کی خیر خواہی کے لیے، کامیابی کے لیے آمنہ کے لال کے قدموں سے اللہ اکبر فیض لے کے آپ کی میری جھولی کے اندر ڈال دیا، لیکن میرے عزیزو اللہ اکبر سیرت کی طرف سے معذرت کر رہا ہوں، آپ حضرات میرے عزیزو فقہ سے تو واقف ہیں، آمنہ کے لال کی سیرت سے واقف کیوں نہیں ہوتے؟ یہ بھی ایک سیرت کا حصہ ہے۔
500 سال ہو گئے، آج تک یہی نہیں پتہ لگا جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں میرے نبی کی اٹھک بیٹھک کن لوگوں کے ساتھ تھی؟ رب کعبہ کی قسم، ایک کا نام صدیق اکبر تھا جو صداقت کا تاجدار تھا، ایک کا نام عمر فاروق تھا جس کے بارے میں فرمایا زمین کا شیطان ڈرتا ہے، کبھی کبھی عمر تجھے دیکھ کے آسمان کا فرشتہ بھی گھبرانے لگ جاتا ہے۔ آج تیرے عیار کی بے وفائی کے چرچے، بے حیائی کے چرچے اللہ اکبر پوری دنیا میں عام ہوں گے، کھگورے عام ہوں گے، للکاریں عام ہوں گی، آنکھ کی گھوری عام ہوں گی، ڈراوا عام ہوگا۔ ایک نبی کا داماد ہے، یار مصطفیٰ ہے، جس کا نام عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ذیشان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے عزیزو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر پر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے، رحمت والے نبی چلتے چلتے رک گئے، آپ نے فرمایا عثمان کی ربان بند کر لے، تیرے بٹنوں کو کھلا دیکھ کر آسمان کے فرشتوں کو بھی حیا آ رہا ہے۔ ایک داماد جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تیری بچی کے رشتے کے لیے لڑکے کا انتخاب چاچا کرے گا، خاندان والا کرے گا، غیر خاندان والا کرے گا، اپنا کہے گا، پرایا کہے گا، یار مت دے گا، یار فلانے کی بچے سے اپنے بیٹی کا نکاح کر دے، اللہ اکبر، رشتہ دار کہیں گے، پھپھی ماسی آ کے کہیں گی، اللہ اکبر، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دھیرانی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رشتے کا انتخاب جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دولہا بنا کر آسمان والے خدا نے محمد کے گھر کے اندر اتار دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ بچی کی قابلیت کی تعریف ہے میرے عزیزو، کنبے برادری والے کریں گے، خاندان والے کریں گے، سسرال والے کریں گے، نانا ابو کہیں گے واہ واہ آپ کی بچی نے تو کمال کر دیا، اللہ اکبر۔ کردار کے اندر، تہجد گزاری کے اندر، صوم و صلات کے اندر میرے عزیزو ان عورتوں کا کیا کہنا جن کے کردار، جن کے کمال کا تذکرہ اللہ جل شانہ قرآن میں کر رہا ہے، کہہ رہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نیک تو بڑے مل جائیں گے، سچے تو بڑے مل جائیں گے، عبادت گزار مل جائیں گے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کبھی فرما رہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، تمہارے کردار کو دیکھ کر آمنہ کے لال کے علاوہ دوسرے مرد کو تمہارے اوپر حرام قرار دے دیا، اللہ اکبر۔ اے محمد کی گھر والیوں، اگر آمنہ کے لال جیسا کوئی نہیں تو آمنہ کے لال کی گھر والیوں جیسا قیامت کی صبح تک بھی کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ کہتے جس نے لاہور نہیں دیکھا جمعہ کوئی نہیں، کراچی کو دبئی کا نام دے دیا گیا۔ لوگ میرے عزیزو کتنی سے روزانہ گاڑیاں ناران کغان کے لیے، اللہ اکبر، نیلم مالم چپا کے لیے جاتی ہیں۔ میرے عزیزو مشہور ہے جنہیں اللہ نے گھر دکھا دیا، سبحان اللہ، وہ بھی دوبارہ جانے کی نیت کر لیں جو آج تک نہیں گئے۔ میرے عزیزو نیت کر لو، رب کعبہ کی قسم ہے، مکہ بیت اللہ دیکھ کے آ جاؤ، مدینہ طیبہ کی بہاریں دیکھ کے آ جاؤ، روز مبارک کا سایہ دیکھ کے آ جاؤ، آمنہ کے لال کی قبر اطہر کو، جالی مبارک کو دیکھ کے آ جاؤ، پھر آ کر سکھوں کے اندر کہنا اللہ اکبر۔ پھر تمہاری زبانوں پہ یہ نہیں آئے گا جن نے لاہور نہیں دیکھا جمعہ کوئی نہیں، میرے عزیزوں پھر بچہ بچہ کہے گا جس نے مدینہ نہیں دیکھا وہ جمعہ کوئی نہیں ہے۔ دو تین سال پہلے نبی علیہ السلام کے روزہ انور پر جھولی پھیلا کے وہ علامہ حسین صاحب میں کھڑا تھا، میں نے کہا اللہ کے نبی کچھ نہیں، اللہ میں کچھ نہیں مانگتا، بس سال میں 3 مرتبہ حاضری دلوا دیا کر۔ اللہ کا شکر ہے 2-3 سال ہو گئے، اللہ نے وہ دعا قبول اپنے حبیب کے صدقے فرما لی۔ میں اس مرتبہ گھر والی کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا چل اگلے مہینے تیاری کرے، اور مجھے اپنے ہنستے سے کہنے لگی آپ بڑے کم در کو مسکرا کے کہنے لگی آپ تو بڑی چھوٹی چھوٹی دعائیں مانگتے ہو، آپ نے تو سال میں 3 مرتبہ حاضری مانگی۔ میں نے تو اللہ اکبر سیدہ فاطمہ کے حجرے کے پاس کھڑے ہو کر دامن پھیلایا، میں نے کہا اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ہر مہینے ایک جمعہ مدینے میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ جب میرے عزیزوں گھر والیوں کا مزاج اتنا اونچا بن جائے گا تو میرے عزیزوں ان آنکھوں کے سامنے اللہ صحابہ کے غلاموں کو چلتا پھرتا دکھائے گا۔ جتنی یوں سنزادیاں، جتنی پردے زادیاں میرے عزیزو، جتنی عزت والی بیٹھی ہیں، خدا پاک کی قسم ہے
10 منٹ آپ کا شوہر آپ کے پاس بیٹھ جائے اور کہ بتاؤ آپ کو کیا چاہیے، پردے چاہیے، مکان چاہیے، بس مجھے کوئی نہیں چاہیے، مجھے اچھا سا مکان لے دو، مجھے اللہ اکبر چمکتی دمکتی گاڑی لے دو، میرے دونوں ہاتھوں میں 6 کنگن لے دو۔ اللہ کی بندی وہ مانگ رہی ہے جس چیز کا تو اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہ چیز مانگ رہی ہے جس کے مل جانے پہ اللہ رتی رتی چپے چپے کا ایک ایک دانے کا حساب لے گا۔ اللہ سے مانگ اپنی رضا عطا فرما دے، آمنہ کے لال کی عطا فرما دے، عطا فرما دے، عطا نصیب فرما دے، آمنہ کے لال کے گھرانے کی کردار غیرت پردہ عطا فرما دے۔ اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کے گئے، اللہ میں تیرے سے کچھ نہیں مانگتی، یہاں بھی مجھے سہاگن بنا دے اور جنت میں بھی مجھے اس کا ساتھ نصیب فرما دے۔ آؤ میرے عزیزوں، سکھوں کے غیور مسلمانوں، گجر خان سے آنے والوں، دول تالے قرب و جوار سے آنے والوں، سارے مسلوں کا واحد حل ہے، من عامل صالحا من ذکر او انثی فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ آؤ میرے عزیزوں، آج اپنے اعمالوں کی درستگی کا ارادہ کر لیں، وعدہ خدا سے کر لو، وعدے کی تکمیل کرانا اللہ کا کام ہے، قدم اٹھانا تمہارا کام، ہدایت کے رستوں پہ دوڑیں لگوا دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ دوسرا اللہ کا اعلان قرآن میں، ٹھیک ہے اگر تم اعمال صالحہ نہیں کرو گے، نیک اعمال نہیں کرو گے، تم ملکوں والے کیوں نہ ہو، تم مال والے کیوں نہ ہو، تم اولاد والے کیوں نہ ہو، تم دولت والے کیوں نہ ہو، تم صاحب شربت کیوں نہ بن جاؤ، تاجر کیوں نہ بن جاؤ، حکمران کیوں نہ بن جاؤ، پیر مرید کیوں نہ بن جاؤ، استاد شاگرد کیوں نہ بن جاؤ، اگر میرے حکموں سے منہ موڑو گے، میرے نبی کے طریقوں کو توڑو گے، سب سے پہلے میں تمہاری شرک پہ ہاتھ رکھوں گا، سب سے پہلے میں تمہاری کچی دبوچوں گا، تمہاری معیشت کو تباہ کروں گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ اکبر، تم کہتے تھے نا پیسہ دیکھ تماشا دیکھ، جب میرے حکموں سے منہ موڑو گے میں تمہارے پیسے والے رستوں کو بند کر دوں گا، میں بھی تمہارا خدا ہوں۔ آج ملوں کے مالک ہو، کلیڑی لگانے پر، چھاپڑی لگانے پر میں تمہیں مجبور نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا کہنا چھوڑ دینا۔ وہ ایک پنجابی کی مثال ہے نا، ذات کی کرلی ہے جی، اور پھر کس کو ڈالتے ہیں، شتیرن چھپ جپے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ پتہ میں نے تجھے کیسا بنایا، ڈھکا رہنے دے، چھپا رہنے دے، پردے رہنے دے، اگر تو اپنی میری اوقات میری حیثیت پر میری شان پہ انگلی اٹھائے گا میں بھی تیری اوقات سے پردہ ہٹاؤں گا۔ ایک پانی کی بوند سے میں نے تجھے بنایا، کپڑے پہ لگے کپڑا ناپاک ہے، ہاتھ پہ لگے ہاتھ ناپاک ہے، بستر پہ لگے بستر ناپاک ہے، چرپائی پہ لگے چرپائی ناپاک ہے۔ میں نے اس قطرے پہ اپنی قدرت کو دکھائی، میں نے اس پہ کاراگری دکھائی، میں نے اس پہ اپنی سنائی دکھائی، میں نے اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ پھر تجھے رحم مادر میں اللہ اکبر 9 مہینے رکھا، پھر دنیا کے پیٹ میں بھیجا، پھر فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے میرا بندہ، میں نے دنیا کے اندر تجھے بھیج کر خود اعلان فرما دیا، دیکھو دیکھو قطرے پر میں نے اپنی قدرت دکھا کے کتنا سونا انسان بنا دیا۔ 4 مرلے تیرے پاس آ جائے، سکھوں میں مارکیٹ کا مالک بن گیا، اللہ اکبر، بڑے پلازے کا مالک بن گیا، زمین پہ تیرا پیر نہیں اترتا، اللہ اکبر۔ کوئی کہتا اللہ سے ڈر، کہاں تو ڈر دیکھی جائے گی، کوئی کہتا موت سے ڈر، جب آئے گی میں سنبھال لوں گا، اور مرنا ہے کہتا میری قبر میں تو نہ آنا، اگر مجھے عذاب ملے تو سفارش نہ کرنا۔ اللہ فرماتے تیرے پاس ہے کیا، اللہ اکبر، جس زمین پہ تو رہتا ہے تیری دکان کے آگے کوئی ٹھیلا کھڑا کر لے، تیری دکان کے آگے کوئی ریڑھی لگا لے، تیری دکان کے آگے کوئی موٹر سائیکل کھڑا کر دے، پھوپا کرتا ہے میری ہے میری ہے، اللہ کہتے ہیں کیوں جھوٹ بولتا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اس جنت کے حصول کے لیے تیری میری کمٹمنٹ نہیں ہوئی تھی، تیرا میرا کمپرومائز نہیں ہوا تھا، تیری میری ڈیلنگ نہیں ہوئی تھی، تیری میری ایک میٹنگ ہوئی تھی، جب کہا تھا اللہ جان بھی تجھے دے دوں گا، مال بھی تجھے دے دوں گا، میں نے فرمایا تھا اس کے بدلے جنت الفردوس عطا فرماؤں گا، تو نے جنت مانگی، جان مال مجھے دیا، اب یہ زمین تیری کہاں،
اللہ اکبر، تو اپنی ملکیت کے اندر اپنی جگہ کے اوپر ایک ریڑھی کھڑی گوارا نہیں کرتا، میں اپنی ملکیت کے اوپر زنا کے ٹیکس پہ کیسے برداشت کروں گا؟ حساب نہیں دینا؟ بڑے بڑے تم نے کسینو بنائے، اللہ کو جواب دو گے۔ رقص و سرور کی تم نے محفلیں سجائی، اللہ کو جواب دو گے۔ اور میرا عزیزو 9 انچی کی دیوار کے ساتھ کوئی اپنی دیوار جوڑنے نہیں دیتا۔ تو نے میری زمین کے اوپر یہ سارے کرتوت کیوں کیے؟ جب تک میں تجھے اپنے سامنے کھڑا کر کر انچی کا حساب نہ لے لوں، میں تجھے گردن ادھر پھیرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ میرے پاس آ تو۔ میں نے تیرے سے وعدہ کیا تھا دنیا اعمال کی جگہ ہے، دنیا عملوں کی جگہ، جزا سزا کی جگہ میں نے اوپر بنا رکھی ہے، جزا سزا کی جگہ میں نے آخرت میں رکھ رکھی ہے کہ دنیا کی موج میں لی 4 دن کھیل لے۔ کتنا کھیل لے گا؟ 2 دن کھیل لے گا، 3 دن کھیل لے گا، 5 دن کھیل لے گا۔ اللہ اکبر، یہ دنیا تجھے اتنا کھلائے گی، پھر تجھے ایسے اندھیرے کھڈے میں، ایسے گڑھے میں ڈالے گی جہاں تجھے کوئی پوچھنے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ چلو میرے ساتھ سکھوں کے قبرستان میں چلو، عصر کی نماز کے بعد۔ میرے پاس وقت نہیں لیکن میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ قبرستان کے اندر گھستے پڑتے ہی میرے عزیزوں ملک صاحب کی، عوان صاحب کی، راجہ صاحب کی، عبد الحنان کی قبر آئے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں، عبد الحنان تیرے سے بھی سوال ہوگا، حضرت کو رستہ دے دے، حضرت سے مسافہ نہ کرے، حضرت کی طبیعت خراب ہے۔ دھکم پہل جب ہو رہی تھی رب کعبہ کی قسم، قبر نے ایسا موت نے فاری کر کے قبر میں ڈال دیا۔ آج میرا بھی جو چاہنے والے تو دور کی بات ہے، اپنے بھی قبروں پر آ کر پھیرا نہیں مار رہے ہیں۔ وہی لیٹا ہوا ہے جس نے میری فائل کو یوں کر کے پھینکا تھا، چل نکل جا۔ میں نے کہا تھا سر بات تو سنیں۔ تو نے کہا تھا یوں بٹن دبائی سے باہر نکالو، باہر نکالو۔ تو نے مجھے اپنے کمرے سے نکالا، مالک کائنات نے موت کا جھٹکا بھیج کے تجھے دنیا کے کمرے سے نکال کے پھینک دیا ہے۔ کپڑے تیرے باہر ہیں، بستر تیرا باہر ہے، فرنیچر تیرا باہر ہے، بچے تیرے باہر ہیں، ماں باپ تیرے باہر ہیں، بیوی تیری باہر ہے، کاروبار تیرا انگلینڈ، ہالینڈ، ناروے کے اندر رہ گیا۔ خدا پاک کی قسم، یقین جانو پتہ نہیں حلال کی ملے گی کہ حرام کی ملے گی، پتہ نہیں صدقے کی ملے گی، اپنی اولاد کی کمائی کی ملے گی۔ اور لوگوں ہمیں اتنا بھی پتہ نہیں کفن بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ہزاروں کا مجمع جنازہ پڑھنے والا ہوتا ہے، ہزاروں کا مجمع چھوڑو، اللہ سے دعا کرو 4 ایمان والوں کا جنازہ مل جائے، 4 ایمان والے، 10 ایمان والے مل جائے، مولا یقین جانو آپ تائید فرمائیں گے اور دعا بھی دیں گے اللہ مجھے اس عمل میں ترقی عطا فرمائے۔ ہزاروں کے مجمع کا جنازہ ملتا ہے، میرا بھی جو کبھی کبھی اس مجمع کے اندر ایک بھی ایمان والا کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ میت کے اوپر کھڑے ہو کے اعلان کریں گے مرحوم نے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی کا کوئی دل دکھایا ہو، کسی سے زیادتی کی ہو، اللہ اکبر، آج اولاد کھڑی ہے ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ اکبر۔ میت میرے عزیز و باپ کفن میں سے منہ نکال کے کہتا ہے اے بیٹا چپ رہے، خدا کو رو کے دکھا دے، کس کس سے معافی مانگے گا؟ سکھو شہر کے اندر کوئی ایسا نہیں جس کو میں ستا کے نہیں آیا ہوں۔ اگر میرے باپ نے کسی سے کچھ لینا یا دینا ہمارے سے رابطہ کر۔ باپ کہتا بیٹے یہ قبرستان میں اعلان تو کر دیا، گھر جا کے اعلان نہ کرنا ورنہ میری بیٹیاں کھڑی ہو جائیں گی، ہمارے ابے نے ہمارا دینا ہے، میری بہنیں کھڑی ہو جائیں گی، میری پھوپھیاں کھڑی ہو جائیں گی، میرے بھائی کھڑے ہو جائیں گے کہ کفن میں جانے والا اللہ اکبر ہمارا حق بھی ساتھ لے کے چلا گیا ہے۔ آج میرے عزیزو اس پر بابرکت پروگرام میں ختم نبوت میں آنے والوں کوشش کرنا نہ کسی کی چمڑی لے کے جانا، نہ کسی کی لے کے جانا، نہ کسی کو رلا کے جانا، دنگا مت بجنگا مت کا نعرہ لے کے نہ جانا۔ مجھے نہیں پتا تیرے مرنے کے بعد کوئی قرآن خوانی کرے گا نہیں کرے گا، مجھے نہیں پتا کوئی کہے گا کل خوانی جائز ہے یا نہیں، مجھے نہیں پتا تیجا ساتھا کرے گا نہیں کرے گا، مجھے نہیں پتا تیری برسی منائے گا نہیں
منائے گا. مجھے نہیں پتا تیری قبر پہ دعا ہوگی یا 40 قدم ہوگی. اللہ تعالیٰ بدعت سے تجھے مجھے محفوظ فرمائے. اونچا کہہ دو آمین. لیکن میرے پیارو کوشش کرنا قبر میں کسی کی آنا لے کے جانا, مجبور کا آنسو نہ لے کے جانا, مظلوم کی بد دعا نہ لے کے جانا, کسی کا مال کھا کے نہ جانا. رب کعبہ کی قسم ایک رات قبر کے اندر لیٹنا تیرے میرے لیے مشکل ہو جائے گا. اعمال تو دور کی بات ہے, کفن کا ٹکڑا بچانا بھی مشکل ہو جائے گا. بعض جگہ آیا 25 لاکھ, بعض جگہ آیا 22 لاکھ, 55,555 مربع میل پر حکمرانی کرنے والا. اللہ اکبر. جس کے بارے میں فرمایا تھا اولاد مرے ماں باپ روئیں گے, ماں باپ مرے اولاد کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے. عمر جس دن مدینے کی گلیوں سے تیرا جنازہ اٹھا, قیامت کی صبح تک اسلام روتا رہے گا. یہ کون عمر ہے؟ فرمایا میں قریشی کا جنت کے اندر یاقوت کے موتیوں کا محل دیکھ کے آیا. عمر بن خطاب کا محل دیکھ کے آیا. عمر تیری غیرت کے مارے میں اس مکان کے اندر نہ گیا. یہ کون عمر ہے؟ 28 مرتبہ قرآن زمین پر عمر بولا, آسمان پہ اللہ نے قرآن کی صورت کے اندر میرا عزیز عمر کی تائید کر دی. یہ کون عمر ہے؟ آج امت کو پردہ ملا, عمر کے صدقے سے ملا. اللہ اکبر. میں عائشہ آخری سانسوں تک اپنے بیٹے عمر کا احسان نہ بھولی. فرمایا اللہ اکبر. عمر جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی, لیکن تیرا میرے پر احسان ہے. آج محبوب کے قدموں میں تجھے جگ سلا کر اللہ اکبر عمر ہو سکے تو میں نے تیرا یہ احسان اتار دیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے ہوئے ہیں. حضرت عمر دارو قطار رو رہے ہیں کہ عمر کیا بات ہے, دنیا کو ڈرانے والا آج موت سے ڈر گیا. فرمایا نہ علی موت سے نہ ڈرا, موت کے بعد جو حالات پیش آئیں گے مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے. اتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں اے جہاں مٹھا اگلا کہہ ڈٹھا. دیکھنا ہے وہیں تو پتہ لگے گا میرا عزیزو کیا لے کے آیا, کیا چھوڑ کے آیا. اللہ اکبر. میرا عزیزو کوشش کرو, مال ملے یا نہ ملے, اولاد مقدروں میں مل جائے گی, نہ ملی تو میرا عزیزو چوری سینہ زوری کوئی نہیں کرتے. کوشش کرو, دعا دو, دعا لے لو. میرے عزیزو بیٹیوں کو جہیز دیتے ہو, ماں باپ دعا نہیں دیتے. بیٹیوں کو جہیز دیتے ہیں, ماں باپ دعا نہیں دیتے. یار کی ضرورت کے وقت پیسہ دیتے ہیں, دعا کوئی نہیں دیتے. رب کعبہ کی قسم ہے جہیز سسرال میں جاتا ہے اور باپ کی دعا عرش مولا پہ چلی جاتی ہے. کسی نے کسی سے پوچھا میاں تجھے کو جمع جوڑی کی, کنیرا نہ ڈالر نہ پونڈ میرے پاس کچھ نہیں, لیکن میرے پاس ایسا ذخیرہ جو قیامت کے دن میرے پاس قبر میں میرے سے کام آئے گا, میدان محشر میں کام آئے گا. کیا ذخیرہ؟ پر میں لوگوں کو دعا دیتا ہوں اور لوگوں کی دعا لیتا ہوں. اللہ اکبر. یہ دعا قسمتوں کو تبدیل کر دیتی ہے, تقدیر کے فیصلوں کو تبدیل کر دیتی ہے. یہ دعا اللہ کے ہاں بڑی محبوب ہے. رب العالمین بگڑی بنا دیتا ہے, ٹکڑی سے باہر کے رکھ دیتا ہے, غمی کو خوشیوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہے. آج 10 سال کا بچہ تو لے لو, 1 سال کا بچہ بھی پیسے مانگتا ہے, 6 مہینے کا بچہ بھی پیسے مانگتا ہے. رب کعبہ کی قسم وہ لوگ قبروں میں چلے گئے جو ماں باپ دادا دادی سے دعائیں منگوایا کرتے تھے, کہا کرتے تھے ہمیں کچھ نہیں چاہیے, آپ کی دعا چاہیے. ہم نے پیسہ لینا شروع کر دیا, ایک دوسرے کو دعا دینا ہی چھوڑ دیا ہے. جاؤ قبرستان کی حالت دیکھو جا کر, یہ وہ لوگ ہیں وہ آرام سے ویلے لیٹے ہوئے ہیں جن کے پاس میں اپنی فائل لے کے گیا تھا. اللہ اکبر. میں نے کہا تھا اجی میں نے آپ سے ملنا ہے, صاحب میٹنگ میں ہیں, صاحب آرام فرما رہے ہیں, صاحب کے سر میں درد ہے, دفتر میں مل لینا. گھر میں ملنے کے لیے صاحب کے پاس وقت کوئی نہیں. اللہ نے صاحب کو موت کے جھٹکے میں, کشکول میں, موت کی آغوش میں سلا کر ایسا ویلا کر دیا. آج سگے میرے عزیزوں سے ملنے کے لیے کوئی نہیں آ رہے, آج رحم کی بھیک مانگ رہے. او لوگو آؤ آؤ میری قبر پہ تھوڑا سا اللہ کا نام لے کے چلے جاؤ, تمہاری زبانیں ہلتی رہیں گی, میری آخرت کی منزل آسان ہوتی رہے گی. اچھے لوگوں کے درمیان بیٹھا, اچھا مشورہ دے کے جاؤں گا, اچھی صلح دے کے جاؤں گا. میرے عزیزوں اچھی آپ کو, اللہ اکبر, آپ کو مشورہ دے کے جاؤں گا.
کوشش کرنا اپنے جانے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد اپنا ذخیرہ، اپنا بینک یہاں چھوڑ دینا، اپنا اکاؤنٹ یہاں چھوڑ دینا. بچے کے بینک میں بچے کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے گا، بچہ وارث بن جائے گا. بھائی کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے گا، بھائی وارث بن جائے گا. بیوی کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے گا، بیوی وارث بن جائے گی. اللہ اکبر. کیا کیا میں نے اپنے بیٹے کو ماشاءاللہ پلاٹ لے کے دے دیا، بیٹی کو مکان لے کے دے دیا، اسے گاڑی لے کے دے دی. میں اپنے لیے کیا کیا؟ اپنے لیے میں کیا کرتا؟ روٹی کھا لی، کپڑے پہن لیے. فرمایا نہیں اپنے لیے بھی اکاؤنٹ میں جمع کرا. یا اللہ میں کون سے اکاؤنٹ میں جمع کراؤں؟ فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل. ان اکاؤنٹوں میں جمع کرا، ماں باپ پہ خرچ کر. علاقے میں نظر ڈال، کون ریڑی لگاتا ہے اور کون میرا عزیزو بزنس مین ہے. بزنس مین کے گھر سے تو تجھے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، ریڑی لگانے والے کے گھر سے بھی کبھی آئی. اپنے گھر کا بچہ میرے عزیزو فریج میں رکھنے کے بعد صبح میرے عزیزوں سے کھانے کے لیے تیار کوئی نہیں، فریجوں میں تو رکھنا ہے. کسی یتیم کے پیٹ میں رکھ دے، کسی بیوہ کے دسترخوان پہ رکھ دے، تو کھائے گا پخانے کے ذریعے. حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کی خانقاہ میں بغداد شریف ہو کے آیا، حضرت کے مزار پہ حاضری دے کے آیا. جنید بغدادی سری سختی یہ دونوں آرام فرما رہے ہیں. ان کا پیر معروف کرخی رحمت اللہ علیہ یہ خالو بان جائے. سری سختی رحمت اللہ علیہ کے پاس کھانا آیا، ابھی روٹی کے ٹکڑے کو ہاتھ ڈالا، فقیر دروازے پر آ گیا. آپ نے اپنی خادمہ سے ملازم سے فرمایا جا یہ فقیر کو دیا. حضرت جی ایک روٹی تو کھا لو. فرمایا میں کھاؤں گا، پخانے کے ذریعے نیچے جائے گا. یتیم کھائے گا، نیچے نہیں جائے گا، بلکہ اس کے پیٹ میں جانے سے پہلے سیدھا عرش مولا پہ چلا جائے گا. گھڑی کی سوئیاں مجھے دعا کی طرف لے کے آ رہی ہیں، لیکن صرف 5-7 منٹ آپ سے اور بات کر دوں. اللہ اکبر. پھر آپ یہ اپنے گھروں کو طرف جائیے، لیکن راستے میں تھوڑا سا سوچنا فقیر کون سے مرض کی آپ کو مجھے دوا بتلا کے گیا ہے. دعا کرو جی بچے سدھر جائے. اللہ اکبر. علماء دعا کر رہے، صلحاء دعا کر رہے، پیر فقیر دعا کر رہے، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ فرمایا جب امت کے اندر نافرمانی کا مرد آ جائے گا اور بے حیائی ترقی کر جائے گی، اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا. جب بے حیائی ترقی کر جائے گی، گلے کھل جائیں گے، نیب بھرنا لباس آ جائے گا، ٹوپی پہننا میرا عزیزو ٹوپی سے بغاوت ہو جائے گی. سردی کا موسم ہے، اب بھی تو سب نے پہنی ہوئی ہے. اب تمہیں شادی حال میں جانے سے کوئی کیوں نہیں روکتا؟ سردی کا موسم ہے، اب بھی تمہیں میرا عزیزو ہوٹلنگ کرنے سے کوئی لکھا ہوا ہے کہ ٹوپی اتار کے ہوٹل میں تشریف لائیے. اب اپنی خود غرضی کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے، سر کو بچانے کے لیے ٹوپی پہنی ہوئی ہے. اگر آمنہ کے لال کی سنت سمجھ کے پہنتے، خدا پاک کی قسم یہ سنت کی برکت سے قیامت کے دن تمہیں ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس کے دروازے پہ کھڑا کر دیا جاتا. سارے میرے پیارے بیٹھے ہو، میرے پیارو یقین جانو یہ مبارک سنت ہے. اللہ اکبر. ایک نہیں، نبیوں کی سنت ہے، اکابرین کی سنت ہے. مولا آپ یقین کریں جب آپ وضو کرتے ہیں، داڑھی میں خلال کرتے ہیں، بال ٹوٹ کے گرتے ہیں، آپ اسے اٹھاتے کہ نہیں اٹھاتے؟ ہمیں پتہ ہے اللہ کی وجہ سے ہماری بہاریں ہیں، یہ ہے تو ہماری پہچان ہے. میرا عزیزو یہ اس کے علاوہ ہماری پہچان کوئی نہیں. کوشش کرنا میرا عزیزو غفلت والی زندگی میں اتاری چڑھائی یا بڑھوائی جو تمہاری مرضی، لیکن مرنے سے پہلے ان بالوں کو ساتھ لے کے چلے جانا. رب کعبہ کی قسم ہے 2 گندم کے اندر گولیاں زہر باز رکھی جاتی ہیں، کیڑے مار 50 من گندم کے اندر 2 گولیاں ہوتی ہیں، ایک نیچے ایک درمیان میں ایک اوپر رکھتے ہو، میکسیمم 3 گولیاں 50 من گندم کو بچا لیتی ہیں. یہ 4 بال سنت کے لے جانا، محبت کر کے لے جانا. امید ہے قبر میں جانے کے بعد قیامت کی صبح تک یہ کفن بھی بچا رہے گا، تیرا میرا جسم بھی بچا رہے گا. اس کو رکھو، سنت ہے میرے پیارے نبی کی.
महबूब सुन्नत है। सिद्दीक के चेहरे पर, उमर के चेहरे पर, हुसैन हसन के चेहरे पर एक भी तो साबित कर दो हुजूर का वफादार और दाढ़ी मूंडो कि कैसे हम गुलाम रसूल हैं, कैसे आज के रसूल हैं। क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिंडलियों पर यहाँ तक हाथ लगा के नहीं फरमाया था टखनों से ऊपर यहाँ तक तुम्हारी सलवार होनी चाहिए, ये बुजुर्गी की तकवे की अलामत है। आज के रसूल खत्म नबूवत का नारा लगाने वाले, खिलाफत रास्ता का नारा लगाने वाले, साहबा का नारा लगाने वाले, अल्लाह अकबर, गुलाम रसूल में नारा लगाने वाले, बता ये स्टाइल, ये अंदाज तुझे आमना के लाल का क्यों पसंद नहीं आ रहा है? मौला मैं जुलाई के महीने में साउथ अफ्रीका गया, अल्लाह अकबर, मैं आजिज रहमान साहब साथ थे, मेरी घरवाली, हमें फौरन एक दाढ़ी पगड़ी टोपी को देख के इमिग्रेशन वाले अंदर ले गए। उनकी मौला जुर्रत ही ना पड़ी। वो साथ हमारे बंदा खड़ा था, उर्दू जानता था, कि मौला वो इस टोपी दाढ़ी से डर रहे हैं। वो कह रहे तू बात कर। 1 घंटा में बैठा के रखा, अल्लाह की कसम, इसकी बरकत से मेरा दिल कोई हमारे सामने बात ही करने में आया। पाक मुझे कहने लगे मौला जरा एयरपोर्ट है, 98% ईसाई है, 2% मुसलमान है, अल्लाह अकबर, जरा थोड़ा सा मस्जिद के अंदर जाके माहौल बना लेंगे। मैंने कहा ना तुम मुझे जानो ना मैं तुम्हें जानू, अल्लाह अकबर, आज तेरी मेरी पहचान हुई है, इसे किरदार मुस्तफ़ा की वजह से हुई है। हमारे पास क्या था? बयान करके मैं अंदर आया, घर के अंदर खाना खाने लगे, एक लेडी, अल्लाह अकबर, नंगा सर, तब उसने पैंट शर्ट पहनी हुई, सामने आके कोई हेल्दी थी, सामने आके बैठ के रोने लग गई। मैंने कहा मौला इस्लाम से वाकिफ है लेकिन कलमा नहीं पढ़ती, लेकिन आज करी इसको को मुझे कलमा पढ़ा के जाए। मैंने कहा बता बेटी तुझे किस चीज़ ने मुतासिर किया? रो के कहने लगी जो तेरे लिबास ने मेरे दिल को टुकड़े टुकड़े करके रख दिया है, ये फैशन तू कहाँ से लेके आया, ये स्टाइल तू कहाँ से लेके आया? मैंने कहा अल्लाह की कसम ये स्टाइल मुझे मदीने से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की झोली से मिला। कलमा पढ़ा। मैंने कहा आर यू हैप्पी, खुश हो? उन्हें कर लो, जितनी मुझे थोड़ी बहुत टूटी फुटी आती थी मैं खुश होकर नहीं। मैं कहा कैसे खुश होगी? कहने लगा मेरे शोहर, मेरे बच्चे गैर मुस्लिम है, उन्हें कलमा पढ़ाइए। मैंने कहा पढ़ेंगे, क्या मेहनत कीजिए। मैंने कहा 1:30 बजे उनको ले आइए। उसने अपना कोई ईसाई वाला नाम बताया। मैंने कहा कलमा पढ़ेगा? उसने कहा इसने पढ़ लिया। मैं कहा हाँ मैं ही पढ़ूंगा। कुछ ईमानियात इस्लामियात बताइए, फिर कलमा पढ़ाया। 24 घंटे नहीं गुजरे थे, ये रात 1:30-2 बजे की बात है। अगला मेरा प्रोग्राम जोहान्सबर्ग में पता नहीं कहाँ था। अल्लाह अकबर, मौला खुदाए पाक की कसम, कोई 22 घंटे के अंदर बार बार कसमें इसलिए उठा रहा हूँ कि आपको मुझे यकीन आ जाए कि कूड़ मार के नहीं सच कह के जा रहा हूँ। 22 घंटे तकरीबन 18 घंटे गुजरे। कहने मौला वो कल वो मुझे मुसलमान जोड़ा आपसे मिलना चाहता है। मैंने कहा बुलाइए। उस औरत की सिर्फ आंखों की पलकें नजर आ रही थी, दस्तौने मोजे पहन रखे हैं, मर्द सामने आया, इतना बड़ा अरबी उबाया, यहाँ पिंडलियों तक, पगड़ी बांधी हुई, कंधे पर रुमाल डाला हुआ, 2 बच्चे, एक का नाम मैंने बिलाल रखा, एक का नाम फातिमा रखा। वो बच्चा भी पगड़ी बांध के, एक दिन गुजरा उबाया पहन के, पता नहीं कलमा आया है नहीं, पता नहीं नमाज आई नहीं, लेकिन मदीने वाले का किरदार भी बात समझ में आ गया। वो औरत मेरे सामने 4 फैमिली मेंबर आके बैठ गए और अपनी मेरे अजीजों साउथ अफ्रीकन जुबान में कहने लगी मौला बता इस्लाम कैसा होता है? अल्लाह अकबर, मेरी आंखों में रोना आ गया। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता था, आज पता लगा इस्लाम ऐसा होता है। 24 घंटे में नक्शे बदल गए। दस मुहर्रमुल हराम मेरी जोहान्सबर्ग में गुजरी है। 10 मुहर्रमुल हराम मुझे मेरे अजीजों वो हबशियों का डांस दिखाने ले गए। मैंने कहा यार 10 मुहर्रम है, कि मौला आपको तो समंदर की सैर कराएं, पता नहीं आपने दोबारा जहाँ पानी पता नहीं आपस में मिलते, मौला उसको लेके जाएं। क्यों बेहूदगी पड़ी हुई थी। मैंने कहा यार मैं यहाँ कोई नहीं जाता। क्या मौला आपको यहीं तो लेके जाना है, इस किरदार की बरकत दिखानी है। मैंने कहा यार मैं आंखें बंद कर लूँ, लेकिन इतना भी मुत्तकी मैं कोई नहीं, कभी आंखें खुली कभी आंखें बंद। एक आगे बढ़ा जो नंगी मेरे अजीज और चड्डों में लेटी हुई थी। मेरे दोस्त ने जाके पता नहीं कान में के बड़ा पॉपकॉर्न आ रहा है, रब्बे काबा की कसम मुद्दी होकर मट्टी के अंदर घुस गई। किसने अपना खैमा जो साहिबा था अपने ऊपर ले लिया, किसने तौलिया रखे यूँ मेरे अजीज, अल्लाह अकबर। मैंने कहा किस चीज़ का हया हुआ? कहने लगी इस चीज़ का हमें हया आ रहा है। मैंने कहा वाह रे मुसलमान,
तुम नंगी होकर काफरा इस चीज का हया करती हो। आज हमारी बेटियों ने, हमारी बीवी ने इसका हया करना छोड़ दिया है। वो कहती है अप्पू जी क्या आपने दाढ़ी रखी है, आप दाढ़ी छोटी करा लो। दुनिया कहती है तेरे पापा के दाढ़ी है, कोई कहता है तेरे पापा के पगड़ी बंधी हुई है। रब्बे काबा की कसम मौलाना, आज माएँ बच्चों को जहन्नम के रास्ते पे डाल रही हैं। कह रही टोपी उतार दे, सर को हवा लगा लिया कर, पागल हो जाएगा। तो ये किस बेवकूफ ने कहा पागल हो जाएगा? सर के बालों को कपड़े से छुपा ले, खुदा की कसम लोहा भी कुत्तर हो जाएगा। मुसलमानों के घर में ये जुल्म होना था, बाप बेटी बैठे लूडो खेल रहे, शर्तें लगा रहे, स्विमिंग पूल के अंदर भाई बहन इकट्ठे नहा रहे। ये भी जमाना आना था उम्मत पर। तेरे मेरे दरवाजे को कोई आके खड़ा हो जाए, बंदूकें निकल आती, क्लाशें निकल आती, ओए गैरत वालों का घर है, तुझे पता नहीं औरतों का घर है, लेडीज घर में रहती हैं। एक मेरा अजीजों बंदा दरवाजे पे आ जाए, तेरी गैरत का जनाजा निकल जाता है। जब ये गैरत पूरे सुखों के अंदर नंगे से फिरती है, बाबूजी उसको कहते हैं गैरत कहाँ से जाती है? खुदा भी तो खाना गैरत पूछ कहाँ जाइए। बेटी कॉलेज जाए, बेटी यूनिवर्सिटी जाए, बालों को करके हिला के नंगा सर लेके जाए, दरवाजे की चौखट पे लेट कि वो अंदर से प्याज काटने वाली छुरी ला, पहले मेरे सीने में वो, फिर मेरी गैरत का जनाजा निकाल। मेरा दादा गैरत को बचा के गया, परदादा गैरत बचा के गया, मेरा अब्बा गैरत बचा के गया, लेकिन उनकी नस्लें गैरत पे कुर्बान हो गई। मैं तुझे अपनी गैरत पर, अल्लाहु अकबर, मैं तेरी गैरत पे कुर्बान नहीं होता, बेहयाई पे कुर्बान नहीं होता। अगर अल्लाहु अकबर पढ़ना है मौलाना, अगर बुखारी, मुस्लिम, मिशकात, अबी दाऊद, इब्न माजा, कुरान जैसी किताब अगर चादर चार दीवारी में पढ़ी जाती है तो डॉक्टर की डिग्री लेने के लिए आपके मेरी बेटी को कपड़े क्यों उतारने पड़ते हैं? तंग आकर हमने स्कूल के निजाम को मदरसे के अंदर आम कर दिया कि हमारी बच्चों की इज्जतों के जनाजे ना निकले। मैं तो नहीं कहता, आपका मीडिया कहता है। ये भावलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर 5500 बच्चियों के कपड़े उतर गए। मैंने उस वक्त वहाँ के कलर से मैं प्रोग्राम करने चला गया, बस उसकी बदकिस्मती, उसने कहा मैं कलर को, मैंने कहा यार हकीकत है कि मतलब 5500 तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ लाख भी हुआ है। और बच्चियों की गैरत का कौन बागवार बनेगा? उन्हें डिग्री देने के चक्कर के अंदर अपने कब्रों में नचाने वालों, बता तेरी नस्ल को अल्लाह पर्दे कैसे अता फरमाएगा? खुदा के वास्ते घर बचाओ, अल्लाह नस्लें बचाएगा। हम दुकानें बचा रहे, कारोबार बचा रहे, नस्लों की फिक्र नहीं की। कारोबार तो करोड़ों का बच गया, लेकिन मेरे अजीजों अरबों खरबों की कीमत वाली हमारी नस्लों का बेड़ा गर्क हो गया है। जितने उफाद इकराम बैठे हैं, अल्लाह करे मेरी बदगुमानी हो, ये झूठी हो, लेकिन मैं आज अपने भाई, ये मेरा पहला मेज़बान, ये पहले मेज़बान है। अल्लाह अकबर, अहमद सईद तो मेरा भाई है। यकीन जानो जब मुझे कोई जानता ना था, ईद गया मैं ठहरा करता था। मेरे अजीजों आज इनकी मौजूदगी के अंदर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे जिम्मेदारी से बताइए, 4-4 साल मदरसा में तुमने कुरान पढ़वा कर अपने बच्चों को कुरान क्यों भुला दिया है? मुसीबत ये नहीं कि हम कुरान नहीं पढ़ते, बदनसीबी फिटकार ये पड़ी कि हमने कुरान भी कुरान भूल गए, कुरान पढ़ना छोड़ दिया है। अगर बंदा मलक ना हो, बंदा राजा ना हो, 36 कहेंगे राजा वाजा कोई नहीं, जात का फलाना है, मलक कोई नहीं, जात का फलाना है। मेरे बाबू लिखवा अपने नाम के साथ हाफिज जी, हाफिज था भूल गया, 50 साल तक हाफिज हाफिज कहते रहे, नमाज रोजे का हिसाब बाद में होगा, पहले कुरान फरियाद करेगा अल्लाह ये था कहीं नहीं, बता इस नापाक ने मेरा नाम अपने नाम के साथ क्यों लगाया है? बहुत बढ़िया आप लोग गलती कर रहे हो। आपके बच्चे अगर कुरान के बागी हो गए, माफ करना माजरत के साथ, दुकान पर ना बिठाओ, करो मर जाए तो मर जाए, दफा हो। जो कुरान से वफा ना कर सका, माँ बाप से क्या वफा करेगा? चल निकल यहाँ से, गेट आउट, खबरदार मेरे कमरे में ना आया कर, तूने मेरी सारी रीझों के ऊपर पानी फेर दिया।
میں تو اس امید سے بیٹھا تھا کہ قیامت کے دن تو میرا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے سامنے لے کے جائے گا. میں تو اس امید سے بیٹھا تھا کہ قیامت کے دن تیرا میرا گھر جنت الفردوس سامنے ہوگا. اے بچے تو نے قرآن پڑھ کر ایسا جرم کر دیا, مجھے پتہ ہی کوئی نہیں کہ مجھے مرتے ہوئے ایمان کی حالت میں کلمہ بھی زبان پر آئے گا کہ نہیں آئے گا. نکل جاتے بات. جا بیٹے پہلے جا پاکستان میں سکھوں میں گجر خان میں سینکڑوں ادارے, چل جا وہاں قرآن پاک پڑھ کے آ. یاد کرے گا تو بابو تیرا میرا رشتہ, ورنہ جو تیرے حصے کا میں تیری ماں کو کہہ دوں گا تجھے دے دے. میرے سامنے نہ آیا کر. اللہ اکبر. بچہ فیل سکول میں ہو جائے باپ کا خون کھولتا ہے, راتوں کو 2 بجے خون کھولتا ہے. قرآن پڑھ کے بھول گیا, اس کا خون کیوں ٹھنڈا ہوا پڑا ہے. ہاتھ جوڑتا ہوں پیرو اور میرے بچوں اور میرے لاڈلو, ہم نے تو زندگی اوکھے سوکھے گزار لی. اللہ کی قسم نہیں, گھٹنے ہمارے پھوٹ گئے, ہمارے سے چلا نہیں جاتا. واللہ الحمدللہ میں بڑی تو بات نہیں کرتا, 17 سال تو میں نے 10 روزہ تراویح پڑھائی ہے. جب رمضان آتا ہے پہلی تراویح کے اندر میری تو چیخیں بھی نکل جاتی ہیں. اللہ میں کتنا بدنصیب نکلا. اللہ موت سے پہلے قرآن کی دولت میرے ہاتھ سے چلی گئی. خدا پاک کی قسم کھولیے پھیلا پھیلا کے اللہ سے مانگا تھا, اللہ جب ہم پڑھنے کے قابل نہ رہے نسلوں کو قابل بنا دینا. جب خود مسلح پہ نہیں بیٹے تو کھڑے ہو کے قرآن سنا دیتے ہیں. یہی اللہ کا بہت شکر ہے کہ پترو کمانے کھانے کی تو فکر نہ کرنا, بس تم قرآن یاد کر کے قبر میں جانا. اللہ کی قسم تم قرآن پاک یاد کر کے قبر میں چلے گئے, یہ مرنے کے بعد بھی میدان محشر میں تمہارے باپ کی سر کے اوپر یہ شملہ محفوظ رہے گا, ورنہ فرشتے اتار کے پھینک لیں گے. نسلوں کی خدا کے واسطے حفاظت کرو. نرسریوں کو پانی لگاتے ہو, کھیتیوں کو پانی لگاتے ہو, نہ میرے عزیزوں نسلوں کو بھی تو پانی لگاؤ. کھیتیوں کو پانی, اللہ اکبر. میرے عزیزوں میرے پانی واٹر سپلائی کا لگتا ہے, ہینڈ پمپ کا لگتا ہے. نسلوں کو پانی ان آنکھ کے 2 شٹروں کا لگتا ہے. یہ شٹر ہے میرے عزیزوں. اندر جتنی دکانیں کھلی ہوئی ہیں, جتنا کاروبار ہے, اگر روح پر, دماغ پر, دل پر, نفس پر گناہوں کا گرد و غبار آ گیا ہو, ان آنسوں سے آج میرا عزیزوں نکال دیا کرو. اللہ اکبر. جیسے گھر کے اندر پانی کا پریشر لگتا ہے, گھر کا منظر سارا صاف ہو جاتا ہے. جب آنکھ سے آنسو کا پریشر نکلتا ہے, اللہ اندر کے سارے منظر کو صاف شفاف فرما دیتا ہے. امام الاولیاء حضرت احمد علی صاحب لاہوری نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے 70% اولاد تباہ اس وجہ سے ہو گئی, ہمارے گھروں کے اندر حرام آنا شروع ہو گیا ہے. 10% اولاد اس لیے تباہ ہو گئی کہ ہمارے بچوں کو بے نمازیوں کے ہاتھوں کا پکا ملنا شروع ہو گیا ہے. اور 10% ہماری اولاد کا بیڑا غرق اس وجہ سے ہوا کہ ہمارے بچوں نے اہل اللہ کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا ہے. علماء اکرام کی موجودگی میں دوڑتے تقریر کر کے جا رہا ہوں. علماء اکرام کی موجودگی میں 2 باتیں کر کے جاؤں گا, اور ان پر یہ ضامن بن کے وعدہ کر کے جا رہا ہوں. اللہ کے خزانوں پر, اس کی رحمت پر کے بھروسے وعدہ کر رہا ہوں. 8 دن, نہ 5 دن, نہ 6 دن, 7 دن تو ہو سکتے ہیں, 9واں نہیں, 8 دن اپنے گھروں میں حلال کا لقمہ لے کے آؤ. اپنے گھروں کے اندر حلال کی سبزی, حلال کی کمائی لے کے آؤ. اور 8 دن آپ کی میری بہن, آپ کی میری بیوی, آپ کی میری بچی, 8 دن جو بورچی خانہ جس کے حوالے, آٹا جس کے حوالے, کچن جس کے حوالے, 8 دن کو اپنے گلے پہ کپڑا ڈالے, اپنے سر کے بالوں کو چھپائے, 5 وقت کی نماز پڑھے, آٹا گوندتے ہوئے, سبزی ترکاری کاٹتے ہوئے, ہڈیاں میں ڈوئی چلاتے ہوئے, بس اللہ کا ذکر درود شریف پڑھتی رہے. 5 وقت کی نماز پڑھے, درود شریف کے ساتھ کچن کو سنبھالے. 8 دن بھی گزریں گے, جو بچہ آپ کو جمعے کے دن مسجد میں جاتا نظر نہیں آتا, انشاءاللہ نمازی ہاتھوں کی برکت سے وہ بچہ تمہیں تہجد کے مصلی پہ نظر آئے گا, انشاءاللہ. یہ کچھ میری معروضات ہے جو میں آپ حضرات سے عرض کر رہا. کپڑوں پہ داغ لگے, بیوی پہ ناراض, نہیں کیوں زیادہ دے دیا, بٹن تاسکین کا پھٹا ہو, شو بیوی پہ ناراض, بٹن اندھی ہے تجھے بٹن نہیں لگا سکتی. ایمان پر روزانہ بغیرتی کے, اللہ کی نافرمانی کے بیوی دھبے لگاتی ہے. خدا کی بندی,
تو تیری مرضی ناخن پالش لگا، آٹا گوندتے ہوئے اتار دیا کر، میرے لیے روٹی پکاتے ہوئے سر گلا چھپا لیا کر۔ اللہ اکبر، ملازموں کے سامنے گلا کھول کے کھڑی ہے۔ اللہ اکبر، جس طرح میرا عزیزو ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس دودھ کا اثر بچے کے سینے میں جاتا ہے تو بے حیائی کا اثر بھی اولاد اور نسلوں کے اندر چلا جاتا ہے۔ آج کی تقریر کی آخری بات، اور میرے پیارو، اللہ انتظار میں اپنے بندے کے، اللہ انتظار میں اپنے بندے کے، کرو توبو اللہ توبۃ نصوحا، رجوع کرو اللہ کی طرف۔ آج بھی رحمت کا دریا کھلا ہوا ہے، ٹھاٹھے مار رہے، آج بھی رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ مانگنے میں دیر ہے، عطا کرنے میں دیر نہیں، قریب جانے میں دیر ہے، قریب کرنے میں دیر نہیں، پیار سے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہے، قبول کرنے میں دیر کوئی نہیں۔ تین اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے ہوئے، تین اللہ کے ولی حرم میں بیٹھے ہوئے، ایک کا نام حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ایک کا نام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، ایک کا نام شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ۔ موضوع ایمانیات تھی، موضوع اسلام کردار کی بات ہو رہی تھی، چلتے چلتے توبہ پہ بحث ہو گئی کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ کیسے قبول کرتا ہے۔ حسن بصری کہنے لگے میں نے کتاب کھول کے دیکھی، جو بندہ اللہ کو آج انکساری میں رو کے دکھائے گا، ندامت کے آنسو بہائے گا، اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ شفیق بلخی کہنے لگے میں نے 2 آیتیں ذرا کے پڑھی ہیں، کیا؟ فرمایا روتے روتے انسان کی کیفیت تبدیل ہو جائے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، سمجھو توبہ قبول ہو گئی۔ تیسرے شفیق بلخی کہنے لگے ہاں مالک بن دینار، پھر شفیق بلخی کہنے لگے ہاں میں نے بھی پڑھا تھا بندہ سچی توبہ کرے تو اللہ بندے کو معاف فرما دیتا ہے، وہ کہ آنسو نکلے، یہ کہ رونگٹے کھڑے ہو جائے، وہ کہ پکی توبہ کرے۔ کونے کے اندر ایک اللہ والی بیٹھی تھی جس کا نام جناب رابعہ بصریہ تھا۔ اللہ اکبر، حسن بصری کہنے لگے اپنے مشورے کرتے رہو گے، وہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ کہتی ہے ہر وقت اللہ میرے سے رابطے میں ہے، ہمارے سے تو اللہ صرف مسجد میں ہی رابطے میں ہوتا ہے، وہ بھی کسی سے، بازار میں تو اللہ سے رابطہ نہیں ہوتا، دکان میں تو اللہ سے رابطہ نہیں ہوتا۔ ہم مرد ہو کے خدا سے رابطے میں نہیں رہتے، وہ عورت ہو کے ہر وقت خدا سے رابطہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرے سے اللہ ہر وقت رابطے میں ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ میرے عزیزو آواز دے کے لگے رابعہ ڈونٹ ڈسٹرب می، مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ رابعہ مجھے پریشان نہ کرو، اس وقت یار سے ملاقات ہو رہی ہے۔ حسن بصری کہنے کہ یار تیرے سے رابطے میں ہے، کہاں وہ میرے سے رابطے میں ہے، کبھی اس یار سے پوچھ کے بتا، اللہ اس یار سے پوچھ کے بتا بندے سے کیسے راضی ہوتا ہے۔ کہنے کہ تیری کتابوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا، تیرے بڑے بڑے وائزوں نے 50 ہزار آدمی بیٹھتا ہے کہ تو بتا تو صحیح۔ کہنے لگے اچھا پوچھ کے بتاتی ہوں۔ نگاہ اٹھائی، اللہ اکبر، کچھ رو کے دکھایا، کچھ ہنس کے دکھایا، پھر وہ مان لگی آپ نے کیا جانچا، آپ نے اس کی مغفرت کا کیا اندازہ لگایا؟ حسن بصری کہنے لگے ہم نے تو پڑھا ہے رو کے دکھائے گا توبہ قبول ہو جائے گی، اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہوں گے توبہ قبول ہو جائے گی، ہاں اندر اور سچی توبہ کرے گا توبہ قبول ہو جائے گی۔ رابعہ بصری نے ہنس کے دکھایا، حسن بصری سکھوں والوں کو اللہ سے کتنا دور کر دیا، یعنی جب تک روئیں گے نہیں اللہ نہیں مانے گا، رونگٹے کھڑے نہیں ہوں گے اللہ نہیں مانے گا۔ تو نے اندر جھانک کے دیکھا سچی کی کہ پکی کی ہے؟ حسن بصری کہنے لگے ہماری چھوڑ، اس کی بتا کیا کہتا ہے؟ کہ سبحان اللہ، اس نے تو اپنے بندوں میں اعلان کر دیا، جب بندہ اپنی زبان سے کہتا ہے اللہ معاف کر دے، وہ اتنا غفور رحیم ہے، ہونٹ بندے کے بعد میں جڑتے ہیں، اللہ سارے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا۔ ما غرک بربک الکریم، آ جاؤ نا، اس کی رحمت کا دروازہ تو بند ہی نہیں ہوتا، اس کے دینے کا دروازہ بند ہی نہیں ہوتا، بچوں کو بھی خالی نہیں بھیجتا، بچہ جائے کہتا مجھے دے، کب بڑے نو لے گیا، اللہ نے تو کبھی نہیں کہا ابو نو لے گیا، امی نو لے گیا، اللہ نے تو کبھی نہیں کہا یار نو لے گیا، استاد نے نو لے گیا، اللہ اکبر، اللہ نے تو کبھی نہیں کہا نیکوکار کو لے گیا، متقی کو لے گیا، زانی آیا اسے بھی دے دیا، شرابی آیا اسے بھی دے دیا، جواری آیا اسے بھی دے دیا، بدکار آیا اسے بھی دے دیا۔ فرمایا بدکار سن کے لیے میرا تو بندہ ہے، اے میرے بندے، ماں اولاد کی کتنے عیب چھپا لیتی ہے، اگر ماں میرا عزیزو عیب نہ چھپائے ماں نہیں رہتی۔ اے بندے اگر میں تیرے عیب نہ چھپاؤں تو کہیں مجھے رب رب کہنا نہ چھوڑ دے، آ جا میرا بندہ، نیکوں کو نہ لے کے آ، متقیوں کو نہ لے کے آ، اے میرا بندہ
بچوں کو بھی نہ لے کے آ، اپنے گناہوں کو لے کے آ، اور ایک مرتبہ دعوت پھیلا کے کہہ دے اللہ بس ہو گئی، اے میرا بندہ ایک مرتبہ کہہ دے معاف کر دے، معاف کرنا دور کی بات ہے، تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ آج میرے عزیزو اس قریب رب کے دربار میں آ جائے ہوئے ہو، آج اس اللہ کی طرف میرے عزیزو دھیان کر کے آنکھ سے آنسو بھی نکلا ہوا، دل بھی آہستہ آہستہ رم جھم کر رہا ہے، روح بھی میرے عزیزو اللہ کی طرف متوجہ ہو کے تڑپ رہی ہے، کبھی اوپر کو کبھی نیچے کو۔ آج عذابی میرے عزیزو، آج روح سکام کے کہہ رہی ہے بس اب گناہ نہیں کریں گے۔ اگر پکا ارادہ کر لیا تو اپنی زبان سے میرے عزیزو توبہ کا اظہار کر دو، دو جملے پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے، شرک سے، کفر سے، بدعات سے، رسومات سے، بے حیائی سے، بدنگاہی سے، بد کلامی سے، رشتے ناطے توڑنے سے، سود سے، جھوٹ سے، وعدہ خلافی سے، نمازوں کے چھوڑنے سے، تیرے نبی کے طریقوں کو توڑنے سے، اور سارے گناہوں سے 3 مرتبہ کو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ سکھوں کے مکینوں شک نہ کرو، سچے دل سے معافی مانگی تو اس کریم نے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ 5 وقت کی نماز کی توفیق دے، قرآن کی تلاوت میں اللہ ہمارا دل لگائے، اور قرآن پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس پروگرام کے جتنے بانیان میزبان ہیں، خصوصاً احمد سید قاضی صاحب اور ان کے ساتھ جنہوں نے آج کے اس پروگرام کی کامیابی میں حصہ ڈالا، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کا آنا اللہ اپنی محبوبیت میں لے لے، اپنی رحمت والی چادروں میں لے لے، آپ کے قدم بقدم پر اللہ جل شانہ اپنا قرب محبت پیار نصیب فرمائے، اپنی معرفت عطا فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الکریم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا مولا محمد بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ کریم تیرے بندے اس وقت جو دل کے اندر امیدیں لے کے بیٹھے ہیں اور زبان سے اظہار کر رہے ہیں اور چاہ رہے تھے کہ ان کی قیادت وکالت میں اپنی زبان سے کروں، اللہ آپ میں نہ بھی کروں، آپ تو سب بھی جانتے ہیں۔ اللہ سب کی ساری حاجات کو پورا فرما، زندگی اسلام پر خاتمہ ایمان مرتے مقدمہ نصیب فرما، دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما۔ ہمارے شاہ صاحب کا حال ہی کے اندر انتقال ہوا، کیا نام تھا ان کا؟ زاہد شاہ صاحب، بہت پیارے ساتھی تھے، پچھلے سال ہمارے پروگرام میں تھے اور پتہ نہیں کتنے دنیا سے گئے۔ اللہ مغفرت فرما دے۔ جو بیمار رمضان صاحب، حافظ رمضان صاحب، اللہ جو بیمار ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ محمد وسلم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ تمام حضرات اپنے اپنے جگہوں پہ تشریف